عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سلیبس کے مطابق ہمیں آج سورۃ اللہب پڑھنا ہے۔ پہلے میں پہلی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ اور انگلش ترجمہ پیش کروں گی۔ پہلے آپ تجوید کی طرف دھیان رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب آیاتها 5، یعنی اس میں 5 آیت کریمہ ہے اور یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے۔ عربی اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائیں۔ The power of Abu Lahab will pass and he will pass. P-E-R-I-S-H ہے ادھر بیٹا۔ The power of Abu Lahab will pass, he will pass. عزیز بچوں، سورۃ اللہب کی یہ پہلی آیت کریمہ جو ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس لیے نشانی کے طور پر سورت کا نام لہب مقرر ہوا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ یہ سورۃ پاک اس وقت نازل ہوا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ شعراء میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کوہ صفا پہ چڑھ کر تمام قبائل قریش کے نام لے کر پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو اس امر کی خبر دوں، یعنی اس حکم کی خبر دوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب دوسری طرف دشمن موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ بے شک ہم یقیناً آپ کی بات کا اعتبار کریں گے اور ہم سب آپ کو سچے امین پہلے سے ہی مانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی اور فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے لیے ایک آنے والے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں، تو نجات کا راستہ اختیار کر لو اور اپنے بچنے کی تدبیر کر لو۔ کھلم کھلا تم کو خبردار کرنے والا ہوں۔ ابو لہب یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور انتہائی مخالفانہ انداز میں ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تبالک سائر الیوم لہذا دعوتنا۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تو برباد ہو جائے۔ کیا ہم کو اسی بات کے لیے آپ نے جمع کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا عفو و حماتن کے حلم تھے، نرم مزاج تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، مگر غیرت الہیہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے الفاظ کیوں کر برداشت ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ برداشت نہیں ہوئے اور فوراً یہ پوری سورت نازل ہوئی جس میں خود ابو لہب کے الفاظ
इसी पर लौटा दिए गए। प्यारे बच्चों, इसके हसरतनाक अंजाम का ऐलान भी बतौर पेश किया गया है, पेशन गोई के तौर पर फरमा दिया गया है। अबू लहब की और उसकी बीवी भी, जो उसकी बीवी अदावत में कभी पीछे नहीं रह गई। प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह सूरत के इख्तिताम के बाद में आपको इस अबू लहब के सारे ख़ानदान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। पहले हम इस पहली आयत की तरफ आएंगे। ये सूरह अबू लहब और उसकी बीवी उम्मी जमील, जिसमें उम्मी जमील उसकी बीवी थी, उसका जिक्र आया है। आपको पता ही है, जो मैंने पहले ही बोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए अबू लहब ने, यानी तबालक कहा था, यानी माअज़िल्लाह तेरे हाथ टूट जाएं, तो खुद इसी के अल्फाज को इस पर लौटा दिया गया और इसके हसरतनाक अंजाम का ऐलान बतौर पेशन गोई फरमाया गया। चनाचे ये सूरत नाजिल हुई और इरशाद हुआ, तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए। यानी अबू लहब जो हाथ झटक झटक कर बातें बनाता था और अपनी कुव्वत बाजू पर मगरूर होकर खुदा के मुकद्दस पैगंबर और मासूम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दस्त दराजी करता था, तो समझ लीजिए कि खुद उसी के हाथ टूट चुके। इसकी सब कोशिशें हक के दबाने के बर्बाद हो चुकी। इसकी सजावारी हमेशा के लिए मिट गई। उसका जोर टूट गया और वो खुद तबाही के घड़े में पहुंच गया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।